بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، سینٹ الیکشن کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے، اور جبکہ ایک دوسرے کی جانب سے بیانات بھی داغے جا رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے، جہاں پر صادق سنجرانی ہیں اور دوسری جانب جو اپوزیشن کی طرف سے نام آئے یعنی کہ پی ڈی ایم کی طرف سے ڈپٹی چیئرمین کے لیے وہ ہے عبدالغفور حیدری صاحب کا۔ جبکہ یہ بھی آج خبریں گردش کرتی رہیں کہ عبدالغفور حیدری صاحب کو آفر کی گئی حکومت کی جانب سے ڈپٹی چیئرمین کے لیے کہ ہمارے ساتھ آ جائیں، مگر کل تک وزیر اعظم عمران خان صاحب جے یو آئی کو ہی کیا کہہ کر پکارتے تھے، یہ سب کے سامنے ہیں۔ اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے کہ نمبر گیم حالانکہ کس کی پوری ہے، مگر یہ پھر بھی یہ جوڑ توڑ ہوگا تو جائے گا کس جانے۔ دونوں بڑے پرعزم ہیں دونوں طرف سے ہی۔ اسی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح پاکستان کے نامور تجزیہ کار کالم نگار سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے، یہ جو ایک دوسرے پر تابڑ توڑ بیانات بھی داغے جا رہے ہیں، کس طرف جا رہی ہے گیم؟ اصل بات یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہے نا بہت اہمیت اختیار کر گئے جب یوسف رزاق گیلانی کو کھڑا کیا گیا حفیظ شیخ کے برابر۔ بالکل، اور اس وقت حکومت کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کیا ہو رہا کیسے نہیں۔ غالباً وہ اس بات کے قائل تھے کہ بات سمجھتے تھے کہ یہ الیکشن تو ہم اس لیے جیت جائیں گے کہ حفیظ شیخ جو ہے ان کے خیال میں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں دیا بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی یاد نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہار جائے؟ انہوں نے یہ نہیں کہ محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، کوشش کی۔ خود کہا عمران نے کہ میں نے دیکھا پیسے چلنا شروع ہو گئے ہیں، 50 سے 70 کروڑ بولیاں لگ رہی ہیں بلوچستان میں۔ پھر جس کی بولیاں لگ رہی تھی جو 50 سے 70 لاکھ کی بات، کروڑ کی بات جی، وہ عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ دے دیا۔ ٹکٹ دینے کے بعد وہاں کی پارٹی چیخی، ٹکٹ واپس لے لیا۔ ٹکٹ واپس لے لیا، نانی نے قسم کیا غلط کیا کر کے چھوڑ دیا، اور بھی غلط کیا۔ اس کے بعد وہ آزاد ممبر کے طور پر الیکشن لڑے، اور ان کے اتحادیوں نے اور انہیں سپورٹ بھی کر دیا، اور وہ جیت بھی گئے۔ جب جیت گئے تو پھر آ کے انہوں نے کہا کہ میں تو اب پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہوں، اور آ بھی گئے۔ اور اس کے گرد وہ مفلر جو پہناتے ہیں پی ٹی آئی کا جو بھی ہے انتخابی پی ٹی آئی کا وہ پہنا دیا گیا، کلرفل۔ اچھا، ہائی مارل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو گئے یہ۔ یوسف رزاق گیلانی کو دیکھیں، عمران خان کا سٹائل یہ ہے کہ ان کو اب کرپٹ بھی کہنا شروع کر دیا، اور وہ شخص اب جب پیسے کے زور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں آ جائے، چلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن کے خلاف جنگ شروع ہو گئی۔ وہ ایک بحث شروع ہو گیا جو آج بھی جاری تھا۔ بالکل ہے، بالکل تھے۔ یہ ساری ایک فضا کریٹ کی گئی، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ سنجرانی جو ہے، صادق سنجرانی، وہ ہمارا امیدوار ہوگا۔ اس کی کہانی بھی یہ ہے کہ جب پہلے کھڑا ہوا تھا اور یہ تھا تو پی ٹی آئی کا ممبر تو نہیں تھا وہ۔ کہا گیا کہ زرداری صاحب نے جوڑ توڑ کر کے ان کو کر کے اپنا مانڈی والا جو تھا ڈپٹی چیئرمین لے آئے۔ اس وقت بھی یہ کہانی شروع ہوئی۔ پھر غالباً جب یہ زرداری صاحب کا کوئی بات چیت ہو رہی تھی مسلم لیگ سے دوسری جماعتوں سے، تو انہوں نے کہا کہ تحریک نو کانفیڈنس کا ووٹ ان کے خلاف پاس کریں، تو تیار ہو گئے۔ اب یہ کہانی ہے، بہت سے لوگ اس کو سناتے بھی ہیں کون کون لوگ تھے، کہ مسلم لیگ کے کچھ لوگ تھے، کچھ پی ٹی آئی، کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، جنہوں نے سنجرانی صاحب ہی کو ووٹ دے دیا اور وہ جیت گئے۔ اب مطلب کہانی تو یہ ہوگی کہ سنجرانی صاحب پہلے زرداری صاحب نے کریڈٹ دیا کہ میں نے کرایا، پھر زرداری صاحب نے اس کو نکالنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہو پایا۔ اچھا، یہ جو گیم اس طرح کی ہے، اس میں زرداری صاحب تو بادشاہ ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں شکل ہوتی، لیکن وہ عمران کہتے ہیں کہ زرداری صاحب پہ بھاری اس لیے وہ پیسے خرچ کرتا ہے، نہیں پیسے خرچ نہیں کرتا، وہ جوڑ توڑ کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اور ججمنٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں سب سے سینئر سیاستدان ہوں، میں اتنی بار وزیر رہا ہوں، میں اتنی بار الیکٹ ہوا ہوں، میں نے فلاں کی زمانے کی وزارت بھی دیکھی، فلاں کے زمانے کی بھی دیکھی، اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس ملک میں۔ اور میرے آڈینس سب سے زیادہ ہیں کہ میں ٹی وی پہ میرا سنا جاتا ہے، ہاں جی بالکل، اور سنا جاتا ہے۔ اچھا، لوگ گفتگو تو سن لیتے ہیں کبھی کبھی۔ اطالعہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ لاہور کے لوگوں تم بڑے زندہ دل ہو، تقریر میری سنتے ہو، ووٹ جناح کو دیتے۔ اچھا، یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں یہ بڑے زندہ دل ہیں۔ یہ شیخ رشید کے چٹکلوں کا مزہ تو لیتے ہیں، لیکن لازمی نہیں کہ شیخ رشید کی بات بھی مانیں۔ اب انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں کہیں یہ کہہ دیا، اور چھوڑو جی حفیظ شیخ تو ہوئے اور سیریس نہ لو جی، کچھ کہہ دیا ہوگا۔ اور وہاں ان کی بات کو اس لیے سنا گیا، غالباً عمران نے سنا ہوگا
کہ میرے تو سارے دوست یار ہیں جو زلفی بخاری قسم کے، ان کو سیاست کا کیا پتا. شیخ رشید تو بتاتا ہے کہ بہت سی آدمی، اب اس نے کہہ دیا تو یہی ہوگا. اور جب الیکشن ہوئے تو وہ دوسری کہانی نکلی. اب جناب ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے جب عمران آئے انہوں نے سب سے ہاتھ ملایا، شیخ رشید ہاتھ نہیں ملایا. بالکل کہانی عام ہو گئی. آج اجلاس ہوا ہے جو ان کی کیبنٹ کا یا ان کے ترجمانوں کا، ایک یہ بڑا تماشا ہے. ترجمانوں کا اجلاس وزیر اعظم کے چکر میں بلاتی ہے. بھئی یہ تو آپ کا پرسنل معاملہ ہے، یہ تو آپ کی پارٹی کا معاملہ ہے، اس کا حکومت کے معاملہ سے کیا تعلق ہے؟ وزیر اعظم کے کام سے کیا تعلق ہے کہ آپ اپنے ترجمانوں کی ایک فوج کو اکٹھا کریں اور ان کو بریف دیں کہ آپ نے لوگوں کو جا کے کیسے قائل کرنا ہے، کیوں کر قائل کرنا ہے؟ یہ نہیں، یہ کار ریاست میں شامل نہیں ہے. بہر آج وہاں بھی نہیں بلائے گئے. تو غالباً خیال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ان کے توقع لگا کی تھی کہ یہ گیٹ 4 کا آدمی ہے، اور شاید اگر جب دھرنا ورنا ہوگا تو یہ رابطے جو کرنے ہوں گے اور روکنا ہوگا اس میں کچھ کام کر سکے گا اور سیاست کو بھی سمجھتا ہے، جوڑ توڑ کر سکے گا. وہ امیدیں ان کی ختم ہو گئی ہیں عمران خان کی. اچھا، تو جو صادق سنجانے کے لیے حکومت حکمت عملی اپنا رہی ہے، کیا کارگر ثابت ہوگی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کارگر کا کیا ہے؟ پچھلی بار کارگر ہوئی تھی جب وہ جیت گئے تھے، پھر کارگر ہوئی جب ان کے پاس نو کانفیڈنس ووٹ پاس نہیں ہوا تھا. اب دیکھیں عددی اکثریت تو ان کو حاصل نہیں ہے، چاہے 1 ووٹ کا فرق ہو، لیکن وہ 5 ووٹ کا فرق بتایا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس بات کا امکان تو موجود ہے کہ سنجرانی صاحب کو وہ غیبی مدد حاصل ہو جائے جو ان کو چیئرمین کے مقام پہ کنٹینیو کرنے کا موقع دے، جو پہلے بھی حاصل ہوئی تھی، پہلے بھی حاصل تھا. اچھا، یہی تو ہماری ٹریجڈی ہے. یہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ جو ہے، مجھے نہیں پتا، حالانکہ قائم مقام صدر ہوتا ہے اس کا، لیکن مجھے نہیں پتا کیوں یہ ہمیشہ ہمارے لیے حساس اداروں کی طرف سے بڑی اہم رہی ہے. وسیم سجاد بھی تھے یہاں، جب انہوں نے صدر کا الیکشن لڑنا چاہا تو رکاوٹ بھی ان کے راستے میں ڈالی گئی ہے. یہ آپ سوچتے ہیں کہ سیٹ کا ایک مقام تھا، فاروق نائک تھے، وسیم سجاد تھے، کچھ تھے، پھر انہوں نے نیئر بخاری لے آئے پیپلز پارٹی والے، وہ سیاست شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد قصہ یہ آ گیا کہ اب سنجرانی صاحب ہیں، اور کل کو بھی سنجرانی صاحب ہو سکتا ہے. یوسف رضا گیلانی آ جائیں گے تو وہ کم از کم بھاری بھرکم شخصیت تو ہے. اس پہ سے عمران سے زیادہ اس کو بلا رہے ہوں گے شاہ محمود قریشی، اس لیے کہ ملتان کی سیاست میں ایک طرف سے بہت ذکریہ ملتانی رکن عالم کے مزار ہیں، گدیوں کا معاملہ جی، جس کے یہ گدی نشین، سجادہ نشین کچھ کہہ لیجئے یا مجاور کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، بڑے ہلکا اثر ہے. دوسری طرف سے موسیٰ پاک شہید کا مزار ہے، اور وہ جو مزار ہے وہ، اور یہ ہے بھی سید عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے، اور وہ ہے بھی قادری. اچھا، ایک تو سینٹ الیکشن کا جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے، دوسری جانب الیکشن کمیشن اور وہ جو حکومت چلی گئی ہے ہائی کورٹ میں چلی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی وہ نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے، یہ تمام معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی، سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت دنوں کے بعد جناب ان سے بات ہو رہی ہے، لیکن بڑی ماشاءاللہ. سلمان عابد صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ سجاد میر صاحب السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے. سینٹ کے الیکشن کا کیا ہو رہا ہے پہلے تو مجھے آپ بتائیے، میں کوئی سوال ہی پوچھوں گا آپ سے. دیکھیے، بظاہر تو بڑا، اگر آپ عددی تعداد کو دیکھیں تو 4 ووٹوں کی بڑھتی جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اصولی طور پہ تو پھر اپوزیشن کے جو نامزد کردہ ہیں گیلانی صاحب کو جیتنا چاہیے، لیکن اسی اصول کے تحت پھر یوسف رضا گیلانی کو بھی ہارنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہارے نہیں، وہ جیت گئے. اسی طریقے سے یہ جو خفیہ ووٹنگ ہے، اس کے اندر یہ گنجائش کیونکہ رکھی جاتی ہے کہ لوگ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ جو اپنی مرضی اور منشا استعمال کرتے ہیں وہ کھل کر سامنے نہیں آتے، پسے پردہ رہ کے اپنے معاملات طے کرتے ہیں. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ بھی جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس وقت، وہ یہی ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ارکان کو توڑا جائے. خاص طور پہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جو اس کے 4 ووٹ کم ہے تو وہ 5-6 ووٹوں کی برتری جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے اندر سے نکالے. اس کے لیے یقینی طور پہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. حکومت لگی ہوئی ہے، صادق سنجرانی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، پرویز خٹک صاحب بھی محاذ میں بڑے سرگرم ہیں، اور بھی بہت سے لوگ سرگرم ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے اپوزیشن کے مقابلے میں حکومتی اتحاد کا جو نامزد کردہ فرد ہے صادق سنجرانی صاحب وہی جیتے، جبکہ اپوزیشن چاہتی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ ان کا بندہ جیتے. صادق سنجرانی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ان کے 3 موقعوں پہ کہ وہ منتخب بھی ہوئے، زرداری صاحب کریڈٹ لیتے رہے، پھر وہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی مہم ناکام ہو گئی،
تو زرداری صاحب بولے نہیں، لیکن اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اب ان کے جیت کے بھی کیا ان میں خاص سرکار کا پد لگا ہوا ہے کہ وہ مسلسل کینڈیڈیٹ بنتے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی دیکھیے پی ٹی آئی کے بھی سمپل سی نہیں بات ہے، جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو تو پھر آپ ایک بڑے بھاری کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو صادق سنجرانی صاحب بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھے اور اب بھی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب بھی اگر آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پوچھیں گے تو وہ یہی چاہیے گے کہ صادق سنجرانی صاحب جیتے، کیونکہ بڑے دھیمے آدمی ہیں اور معاملات کو بڑے آرام سے افہام و تفہیم سے حل کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے عمران خان صاحب بزر تھے کہ شبلی فراز کو چیئرمین سینیٹ بنائیں گے، آپ کو پتا ہے، لیکن اسلام آباد کی نشست ہارنے کے بعد انہوں نے وہاں پر پھر شبلی فراز کا نام واپس لیا اور واپس صادق سنجرانی کو چیئرمین کے لیے نامزد کر دیا، جس پہ یقینی طور پر بھی ان سے خوش ہوگی. تو اب یہ باتیں اسلام آباد میں تو ہو رہی ہے نا کہ صادق سنجرانی کو انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی والے گیلانی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے. اب دیکھیں گے جب نتیجہ آئے گا تو ان کے بقول کتنی نیوٹرل رہتی ہے اور کتنی نہیں نیوٹرل رہتی، یہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیے گا میر صاحب کہ صادق سنجرانی کا تعلق بلوچستان سے ہے اور چھوٹے صوبے سے ہے. اس وقت پنجاب سے جو ہے وزیر اعظم صاحب ہے، سندھ سے جو ہے وہ صدر ہے اور خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی ہم چھوٹے صوبے سے پھر چیئرمین سینیٹ لائیں. تو یہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں جس میں اس وقت جن کے پاس ایک دو تین سیٹیں ہیں، انہی کے اندر جوڑ توڑ کرنے کے لیے صادق سنجرانی کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، وہ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں. تو کتنا وائبل ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں 12 تاریخ کو پتہ چل جائے گا. لیکن کوشش یہی چاہتی ہے کہ یہاں پر جیسے اسلام آباد میں ان کو سکی کا سامنا پر گیلانی کی جیت کی صورت میں، تو چیئرمین سینٹ پر کم از کم کی تحادی صادق سنجرانی صاحب جیتے. تو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے لیے جوڑ توڑ ہوتا ہے. اور آج ایک پتا تو پھینکا تھا تو غفور حیدری صاحب والا آپ نے سنا. اچھا یہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آج یہ لوگ الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئے ہیں اور یوسف رضا گیلانی کے انتخاب کے بعد خاص طور پر ایک محاذ قائم کر دیا وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کے خلاف، اور وہاں علی ظفر پیش ہوئے ہیں. علی ظفر ظاہر ہے کہ ایک جینون وکیل ہے. میں جینون کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ آج کل بہت سے سیاستدان بھی کالا کوٹ پہن کر بہت بڑے بڑے نامور وکیل بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ وہ 4 جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کو وغیرہ وغیرہ جو بھی قانونی تقاضے ہیں، اور سب کو اندازہ تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج جیلانی صاحب ڈی سیٹ ہو جائیں یا ان کا نوٹیفکیشن روک دیا جائے. کوئی قانون دان اس کو دوسری سمجھتا تھا، یہی سمجھتا تھا کہ وہ کوئی بتائیں گے کہ فلاں کریں یہ کریں اور پھر ٹرائل کورٹ وغیرہ وغیرہ جو قانون کی اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں یوسف رضا گیلانی کے خلاف؟ دیکھیے اگر اپنا میر صاحب، میں بھی کوئی ان کا زیادہ فین نہیں ہوں، لیکن سوال یہ کہ اگر آپ ناصر شاہ کی آڈیو ویڈیو سن لیں جس میں باقاعدہ پیسوں کی لین دین کی باتیں ہیں، اور ناصر شاہ کی ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ ریٹ اتنا ہے اور اتنا ریٹ نہیں ہے. البتہ جو گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو ہے اس میں ان کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. تو اس لیے اس میں وہ تو یہ ہے کہ اگر پہلے بے ایمانی ہوئی ہو، کوئی کسی نے ووٹ باہر لے آئے ہو، تو اس کا ضائع کرنے کا طریقہ کہ اگر کسی نے بددیانتی کی ہے تو آپ اس کی کاؤنٹر کیا کر سکتے ہیں. یعنی وہ تو لیکن سوال یہ ہے کہ علی حیدر گیلانی صاحب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ووٹ ایسے ضائع ہوتا ہے؟ کیوں ووٹ ضائع کروانا چاہتے ہیں؟ وہ تو ووٹ لینے والے، وہ تو ووٹ مانگ رہے ہوتے نا. تو طریقہ بتا رہے تھے کہ ووٹ کیسے ضائع کریں. ابھی آپ مجھے بتائیے نا، یہ جو 11-12 ووٹ کم ہوئے ہیں حفیظ شیخ کے مقابلے میں، تو وہ 12 ووٹ کس طرح سے ٹوٹے ہیں؟ یہی تو سارا سوال ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا نا. اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں تھی حفیظ شیخ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ابھی اگر مثال کے طور پہ گیلانی صاحب ہار جاتے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھتے کہ پی ٹی ایم کا بیانیہ ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہرا دیا. اب کیونکہ پی ٹی ایم جیت گئی ہے، مسلم لیگ تو پہلے کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. مسلم لیگ نون تو پہلے کہہ رہی ہے جی 2 کینڈیڈیٹ کو لے کے بیٹھے رہے یہ گولڑا کے سیف ہاؤس میں وغیرہ وغیرہ. تو نون لیگ کو پی ڈی ایم نے پھر اپنا بیانیہ درست کر لینا. کبھی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں ایجنسیاں اس میں انوالو ہیں. یعنی مرضی کا فیصلہ آئے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اور مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا اپنا رول ادا کر رہی ہے؟ آپ پاکستانی پالیٹکس میں میر صاحب آپ تو مجھ سے زیادہ اس کی چیزوں کو ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں کبھی کوئی چیز نیوٹرل نہیں ہوتی اور اسٹیبلشمنٹ بھی کبھی کوئی نیوٹرل نہیں ہو سکتی. ان کے اتنے انٹرسٹ ہے پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ، پالیٹکس کے ساتھ،
وہ جوڑ توڑ میں بھی رہتے ہیں. اس میں کوئی ڈبیٹ ڈھکی چھپی باتیں تو میرے سامنے نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی ہے تو وہ بڑی عجیب سی بات ہوگی. اچھا پھر ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی اور اپوزیشن کے ساتھ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی ہے اور پھر اب وہ حمزہ شہباز کی مثال بتاتے ہیں, گیلانی کی جیت کی بات بتاتے ہیں, دستہ کے الیکشن کی بات بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل ہوئی تو ہمیں اسپیس ملی ہے. یعنی اگر وہی اسٹیبلشمنٹ جو ہے آج عمران خان کے اوپر سے شفقت کا ہاتھ اٹھا کے ان پہ رکھ دے تو بالکل ٹھیک ہے, اور اگر نہیں رکھے گی تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوگی. یہی مطلب ابھی گند پڑا ہوا ہے ہمارے یہاں, یہی کہہ سکتے ہیں, گند پڑا ہوا ہے ابھی ہمارے. بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب, آپ نے بہت سچائی کے ساتھ رہنمائی کی ہماری جی, بہت سچی بات کی آپ نے. اصل بات ہے جی اسٹیبلشمنٹ کو آپ نظر انداز نہ کریں, اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں کبھی نیوٹرل نہیں ہوتی. تو شاید انہوں نے کہا ہوگا چلو یہ کھیل تو کر کے دیکھو, یہ کھیل ہی ہو گیا نا. عمران کو بھی ذرا جھٹکا تو ملا نا یوسف رضا گیلانی, یعنی کہ اب پھر اپ سیٹ ہونے والا ہے جی, اب پھر اپ سیٹ ہونا ہے. نمبر گیم تو پہلے بھی دیکھ لیں, وہ پھر اپ سیٹ ہو گیا, اب دوبارہ سے اپ سیٹ ہونا ہے یا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. یعنی یہ ایک ڈرامہ چلے گا جو کچھ دیر کے لیے, اور پھر ہم کیا سچ مچ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے, پھر کیا سچ مچ دھرنے کی طرف. الیکشن کمیشن نے نا وہ نام مانگے ہیں, وہ جو 16 نام, اور جو شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال اور مصدق ملک ان کے ساتھ جو ہوا ہے, اس کے بعد جو ان کے لہجہ ہوا ہے, اس لہجے سے تو حکومت اسد کیسر نے فوراً بیان دیا, اس نے تحقیقاتی کمیٹی کا, بالکل یہ غلط ہوا. شیخ رشید نے بھی کہا کہ جو کچھ ہوا برا ہوا. بالکل. اب مطلب یہ ہے کہ سب کو اندازہ ہے کہ اس کا مطلب تو سول وار ہے, یا یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر سول وار کو روک رہے ہیں تو آپ مارشل لا کو دعوت دے رہے ہیں. اچھا وزیروں کو پتا ہے, وزیر اعظم کو, اور مارشل لا اگر نہیں لگتا اور ان حالات میں لگانا کوئی نہیں چاہتا تو پھر کیا آپ ایک انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ساری صورتحال تشویشناک تو ہے, صحیح اندازہ ہونا چاہیے. اچھا تو پھر جو الیکشن کمیشن نے وہ 16 نام مانگے ہیں کہ وہ سامنے لے کے آئیں. الیکشن کمیشن نے قانونی بات کی ہے نا, جب آپ کوئی ویڈیو پیش کرتے ہیں وہ بنائی کس نے, یعنی کہ یہ تنقید جو کی تھی, یہ جو مریم نواز کا مقدمہ ہوا تھا جس نے جج ارشد ملک کے خلاف دیا تھا, انہوں نے کہا بنائی کس نے, پہلے وہ لاؤ, وہ لائیں. بالکل سپریم کورٹ کی رولنگ ہے اس معاملے میں. یعنی ایسے نہیں ہے آپ نے ویڈیو بنا دی, اسٹنگ پریشن کر دیا, انہوں نے کہا آپ نے پروگرام بنا کے بنائی, بتاؤ آپ نے پیسے تو نہیں لیے. اگر وہ کہتے نہیں لیے تو پھر آپ نے کس کے کہنے پہ یہ کیا. تو کسی کو یوں گھیرنا, گھیر کے یہ کچھ چیز بنانا جو ہے نا, یہ پھر قانون اس پہ نرم پڑ جاتا ہے. صحیح. ہمیں بریک پر جانا ہے, بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو عبد القادر صاحب جو کل تک تو آزاد تھے مگر آج عمران خان صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بلوچستان میں کچھ بولیاں لگ رہی ہیں 70 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ کی, یہ کدھر جا رہی ہے بات, اس پر آ کے بات کریں. ویلکم بیک. میرے صاحب بریک پر جانے سے پہلے عبد القادر صاحب کی بات کر رہے تھے, مگر اس سے جانے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک اور چیز آپ سے یعنی کہ پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں. 2 چیزیں ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے, جس میں ایک تو الیکشن کمیشن نے جو یوسف رضا گیلانی کا وہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری وہ مسترد کرنے کی تھی استدا, وہ ایک انہوں نے مسترد کر دی, اور دوسری جانب ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے یوسف رضا گیلانی کی سیٹ جو سینٹ میں کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اب کیا صورت بنتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں اتنا چڑے ہوئے کیوں ہیں ایک سیٹ پہ, یعنی اتنا لگتا ہے کہ تھپڑ پڑا ہے کہ کلٹی کھا گئے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, جسے آپ سمپل ورڈ میں بخلاہٹ کہہ سکتے ہیں. تو بخلاہٹ تو ہے, لیکن دیکھیں نا اپنی بخلاہٹ شو کیوں کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے یوسف رضا گیلانی جی ویلکم, روٹین میں آپ کیس کرتے رہے کرنا چاہتے ہیں تو, لیکن بات یہ ہے کہ لیگل پوائنٹ آف ویو جو ہے, اب فیصل وابڈا ہے, انہوں نے کہا کہ جی نیشنل اسمبلی میں وہ 2.5 سال نکال گئے, الیکشن کمیشن کے پاس انہوں نے ہیئرنگ نہیں ہونے دی, کبھی اسلام آباد کو ہائی کورٹ میں چلے جاتے تھے, کبھی کہیں چلے جاتے تھے, اب سندھ پہنچ گئے. آخر جب فیصلہ آیا تو کورٹ نے کہا جی یہ تو ممبر نہیں رہے, وہ تو کیس ختم ہو گیا. لیکن دوسری بات یہ کہ یہ تو طے ہو گیا کہ جب جنہوں نے بیان حلفی دیا تھا اس وقت ممبر تھے, تو اس پہ غور کیا جائے, وہ تو یہ صادق و امین نہیں رہے. اب بھاگے پھر کورٹ کی طرف, دوسری طرف جب جا کے انہوں نے کیس کیا کہ اس کو سٹے دیا روکا جائے. بھائی جو آدمی کلیئر ہو گیا, پورے ملک کو نظر آ گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا, بالکل صحیح ہے, اس کو آپ سپورٹ کیے جا رہے ہیں. وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ اس نے ڈی سیٹ کی, آپ اس کی جگہ آپ اس کو سینٹ پر لے آئے. اچھا سینٹ پہ جب لا رہے تھے تو سندھ کے لوگ جو تھے آپ ناراض ہو رہے تھے کہ آپ اس کو کیوں لا رہے ہیں. اب کیا ہے یعنی فیصل واڈا کی کیا سیاسی حیثیت ہے, وہ جوتا جو رکھا تھا اس نے وہ ہے.
وہ پروگرام میں لگے تھے جہاں پستول لگا کے پہنچ گئے تھے چینی سفارتخانے میں حالات کو قابو کرنے کے لیے. وہاں تو ایک ایس پی کے ایس پی خاتون تھی بچی, اس نے جا کے وہ نظر آتا تھا کہ وہ فیصل واڈا سے زیادہ دلیر تھی, وہ بڑے جمع مردی تھی. یہ بچوں کی طرح موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتے ہیں, بڑے موٹر سائیکل پہ. کیوں؟ بس مجھے شوق تھا, پیچھے سیکورٹی گارڈ. وہ تو گورنر سندھ بھی ہے جی, ان کو بھی بڑی ہیوی بائک کا شوق ہے. بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا بھائی. یہاں آ کے پھر یہ کام نہیں کرنے پڑتے. شوق ہمیں ہی بہت ہوں گے, لیکن آ کے جب ہم میڈیا پہ آئیں یا پبلک لائف پہ آئیں تو ہمیں بہت سی اپنی عادتوں پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے, بالکل ہر آدمی کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ اگر آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کس منصب پہ ہیں, کیا آپ کی ذمہ داریاں ہیں, اور آپ نے آ کے وہاں جھوٹ بول دیا کورٹ میں. اب کوئی آدمی ہے جو یہ کہے کہ جھوٹ نہیں بولا. اب اگر عدالت اس پہ ایکشن نہ لے تو ہم عدالتوں کے خلاف ہو جائیں گے. اگر الیکشن لے تو وہ اب گرجنے لگ جائیں گے, جی یہ کیوں کر دیا. الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا, آپ شور مچا رہے ہیں. وہ ڈٹا ہوا ہے, وہ آپ کے دڑم دڑم کر سے وہ اب کنونس نہیں ہو رہا الیکشن کمیشن. پہلے ہوتے تھے جج, پہلی بار ایک سول سرونٹ آ گیا ہے, وہ ڈٹ کے بیٹھ گیا. اچھا, صادق سنجرانی بامقابلہ یوسف رضا گیلانی, اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار سالک مجید صاحب نے. جی سالک مجید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, بہت اچھا. ہی ہے تو سالک مجید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام میر صاحب, کیا حال ہے جی؟ آپ کے دو دوست لڑ رہے ہیں, یوسف رضا گیلانی اور صادق سنجرانی, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میر صاحب پلڑا تو گیلانی صاحب کا بھاری ہے. اچھا, کیونکہ سنجرانی صاحب کو بنانے میں تو زرداری صاحب کا ہاتھ تھا. ہاں, اور اس دفعہ تو براہ راست امیدوار گیلانی صاحب ہیں زرداری صاحب کے. ہاں, تو اپوزیشن کی عددی قوت بھی زیادہ ہے, دونوں ان کے امیدوار دیتے ہیں, امیدوار بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ کسی یقین دہانی پہ وہ پہلے سینٹ کا الیکشن لڑنے پہ تیار ہوئے تھے, پھر سینٹ کا الیکشن وہ جیت کے یہاں تک پہنچے ہیں. پہلا مرحلہ انہوں نے کامیابی سے طے کیا ہے, اور اس میں حکومت کے لیے سرپرائز تھا. اب مزید سرپرائز دینے کے لیے ساری قوتیں جمع ہیں, اور فیصلہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کہاں ہوتے ہیں تو فیصلے وہیں ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی جو ہے اشارہ وہیں سے آنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے ووٹوں سے کون جیتتا ہے. بظاہر تو گیلانی صاحب کا پلڑا بھاری ہے. آپ تو سنا یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں زرداری صاحب کے آدمی ہیں. جی ہاں, دونوں طرف سے زرداری صاحب کی جیت ہوگی نا. اگر وہ جیتے ہیں, کوئی بھی رزلٹ آپ لے آئیں, تو سنجرانی صاحب بھی جو ہے آصف زرداری صاحب کی منون منت چیئرمین بنے تھے. نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میری عمر گزر کی سیاست میں میں اس آدمی کو جانتا بھی نہیں کہ یہ کون ہے صادق سنجرانی. تو مطلب 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ہے اس آدمی کو نہیں جانتا تھا, اور وہ اچانک سے زرداری صاحب اس کو لے کر آئے. اس کی درپردہ حمایت تھی ساری قوتوں کی, اور وہ متفقہ امیدوار بنے تھے اس وقت کی باقی بڑی جماعتوں کے, مسلم لیگ کے علاوہ. اور حاصل بدنجو جیسا بندہ جو ہے وہ دیکھیں نہیں سمجھ سکا تھا صورتحال کو. اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ جی اقلیت جیتی ہے تو ضمیر کے فیصلے ہوئے ہیں. اب اقلیت جیتے تو کہتے ہیں کہ جی پیسہ چلا ہے. نہیں, اب یہ بات بھی ہے کہ اگر زرداری صاحب اس کو لے کے آئے تھے تو زرداری صاحب نو کانفیڈنس اس کے خلاف نہیں کروا سکے. یہ کیا چکر ہے؟ نہیں, اس میں جب عددی پوزیشن تھی, جب اوپن بیلٹ تھا تو اس میں تو وہ جیت رہے تھے, ان کی تعداد زیادہ تھی. اور جب آپ نے سیکرٹ بیلٹ رکھا تھا تو اس میں وہ ہار گئے تھے. اچھا, تو آپ تو اسی پہ جائیں گے. اگر اوپن کرائیں گے تو صورتحال اور ہوگی, اگر سیکرٹ پہ جائیں گے تو صورتحال اور ہو جائے گی. یہ زرداری صاحب کی اپنی چالاکی ہیں یا یہ بھی کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ نہیں, اتنا ون وے نہیں ہے ٹریفک. مطلب اس میں ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں مشاورت ہوتی ہے اور گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بعض سودے جو ہیں شارٹ ٹرم کرتے ہیں اور بعض لانگ ٹرم کرتے ہیں. تو کئی چیزیں وہ دکھاتے ہیں لیفٹ ہیں اور لے جاتے ہیں چیزوں کو رائٹ پہ. تو یہ تو کئی دفعہ جاوید ہاشمی صاحب نے خود کہا تھا کہ بھائی ان کی سیاست کو سمجھنا تو پی ایچ ڈی کرنے کے برابر. تو اتنی آسانی سے تو سمجھ نہیں آتی. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ خلوص دل کے ساتھ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہیں یا اپنے پرانے امیدوار سنجرانی کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں, آئندہ کا منظرنامہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آصف زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت چاہتے ہیں وفاق میں, تو اپنے لیے وہ کیا جگہ دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب خود وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں, اور کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب دوبارہ صدارت کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں, اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اگر وہ صدر بن جائیں تو وہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں. اور اگر وہ وزیر اعظم بن جائیں تو پھر یہ سارے ادارے ویسے ان کے ماتحت آ جاتے ہیں, کیونکہ سارے اختیارات وہ وزیر اعظم کو منتقل کر چکے ہیں اپنے دور صدارت میں.
تو دونوں صورتوں میں آصف زرداری صاحب نے ابھی تک یہ پتہ نہیں لگنے دیا کہ وہ خود وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے یا وہ صدارت کے امیدوار ہوں گے. اگر وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کسی چھوٹے صوبے سے پھر کوئی اور بندہ نہیں آئے گا سندھ سے, پھر وہ پنجاب سے کسی کو وزیر اعظم صدر بنائیں اور خود وزیر اعظم بنائیں ان کے خرچے کو بندہ. تو ابھی انہوں نے اپنے پتے بالکل سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں, جو شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے کارڈ اتنی آسانی سے شو نہیں کرتے. تو تین چیزیں ہیں, کیا وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں, یا وہ قمر الزما قاہرہ جیسے بندے کو اپنی پارٹی میں سے آگے لانا چاہتے ہیں وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں, یا وہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کی دوڑ میں شامل کر کے وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یوسف رضا گیلانی صاحب وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو جائیں, کیونکہ وہ چیئرمین سینٹ کی دوڑ میں آ چکے ہوں گے. اچھا, ساری باتیں ہو سکتی ہیں, اور اس وقت توقع آپ کو یہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں. ہاں, اس وقت تو پلڑا ان کا بھاری ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک سیٹ اسلام آباد کی نکالی جس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب راضی ہوئے الیکشن لڑنے کے لیے سینٹ کا, تو کوئی نہ کوئی ایسی ٹھوس یقین دہانی ان کو آصف زرداری صاحب کی اور باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے ان کو سامنے تھی, جس کی بنیاد پہ وہ راضی ہوئے حفیظ شیخ کے مضبوط امیدوار ہونے پہ. اب یہاں کراچی میں تو یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ کیا عمران خان واقعی حفیظ شیخ کو جتوانا بھی چاہتے تھے یا نہیں, کیونکہ اگر اتنا سیف کھیلنا چاہتے تھے تو پھر کے پی کے سے لے آتے, پنجاب سے ان اپوز لے آتے, سندھ سے لے آتے حفیظ شیخ کو, لیکن انہوں نے اس میں سے کوئی بھی راستہ نہیں چنا, اور انہوں نے اسلام آباد کا راستہ چنا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا اور سرتاج گل کا اور شہریار افریدی کے جو 3 ووٹ مشکوک ہیں کہ مسترد ہوئے ہیں, تو اگر انہوں نے خود ووٹ نہیں دیا حفیظ شیخ کو, تو اس سے تو سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ اسد عمر کا راستہ صاف کرنا چاہتے ہیں. حفیظ شیخ کو انہوں نے خود ہی فارغ کروایا. بہت شکریہ آپ کا سالک وزیر صاحب, بڑے مزے سے آپ نے ساری صورتحال کو واضح کیا. بہت شکریہ آپ کا سالک وزیر صاحب, بڑے مزے سے ساری صورتحال کو واضح کی ہے. زرداری صاحب کا اس میں ایک خاص کردار نظر آتا ہے, اور زرداری صاحب تو ایک ہماری سیاست کی شخصیت. اچھا, عبد القادر کی بات ہو رہی تھی جہاں پر وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا تھا کہ بولیاں چل رہی ہیں الیکشن جس سے پہلے, یہ سینٹ الیکشن سے پہلے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ آزاد کروایا پھر اسی طرح سے واپس آ گئے ہیں. دیکھیں, یہ جو ہائی مارل گراؤنڈ کہتے ہیں اس کے لحاظ سے جو بہت نعرے لگاتی ہے پی ٹی آئی, اس معاملے میں نہیں ہو سکتا. پہلے کہہ دیا کہ 50-70 ہزار کی گولیاں چل رہی, یہ کھڑے ان کو ٹکٹ دے دیا. پارٹی چیف اٹھی کہ یہ کون آدمی ہے, یہ تو شہباز شریف کا پارٹنر تھا, یہ تو ہم نے پارٹی میں ابھی جمعہ 8 دن ہوئے شامل ہوا ہے, یہ کہاں سے پیراشوٹ پہ لا کے آپ نے ہمیں مسلط کر دیا. انہوں نے کہا جی اپنے ساتھیوں کہنے پہ ٹکٹ واپس لے لیا, اور اس کے بعد وہ دوسری جو باپ پارٹی ہے وہ ساتھ وزیر اعلیٰ ہے, اور ان کے ساتھ آزاد امیر کے طور پر وہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, اتحادیوں نے سارا ووٹ انہوں نے اعتراض کیا, انہوں نے ووٹ دے دیا اور وہ جتا دیا. پیسا چلا یا کیا چلا, کیا جادو اس کے پاس تھا. ضمیر جاگ جاتا ہے, جب یہ جاگے تو یہ ضمیر جاگ جاتا ہے. جیت گیا تو اس نے کہا حضور میں تو آپ کا خادم ہوں, آپ نے ٹکٹ دیا کوئی بات نہیں, میں حاضر ہوں, جتایا تو آپ ہی نہیں ہے. تو میں اب اس پہ مورل گراؤنڈ نہیں کوئی رہتی نا جی, مفرت ڈال رہے ہیں آپ ایسے جیسے کہ نا عبدالغفور حیدری کو آپ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے, کل فضل الرحمان کو آپ جو تھا مولانا ڈیزل کہتے تھے بالکل, اور کہتے اس سے بڑا کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے, اور آپ نہیں اس کو جانتے وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, اور کلپس چلا رہا تھا کچھ چینل ان کے پرانے. یہ ایک طرف یہ کہتے تھے, اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آپ اس بندے کو آفر کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنجیدہ نہیں تھی آفر, چلتے چلتے پرویز خٹک نے کہا تھا آپ کو نہ کھڑا کر دیں, آپ ہمارے ڈپٹی چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہو جائے. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ پی ڈی ایم جو ہے ان کو کھڑا کر رہی ہے. پی ڈی ایم کے پاس اصل میں ایک چیز تھی کہ ایک تو یہ مولانا فضل الرحمان سیٹ مانگ رہے تھے بلوچستان میں اپنے لیے, وہ عبدالغفور حیدری کے لیے کہ ہمیں ٹکٹ دے, وہ تو ادھر سے مل گئی. جو صرف اے این پی جو تھی وہ بھی کہہ رہی تھی ان کی 3 سیٹیں کہ ہم اب بہت ڈپرائیوڈ ہیں, ہمیں دو. تو وہ اس سے تھوڑا سا ایک تھا, لیکن میرا خیال میں چونکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو اے این پی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ایک لیفٹ کی پارٹی ہے لیکن ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشن کی پارٹی ہے, باوقار سیاست کرتی ہے, کوئی شک نہیں. تو انہوں نے وڈرا کر لیا ہوگا, سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا کیا کھیل ہو سکتا ہے, وڈرا کر لیا ہوگا. اور پی ڈی ایم کے لیے آسانی ہوگی کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بندے کو کمانڈیٹ کر دیا, بلوچستان میں کسی کو تو کرنا تھا بالکل. اور اب اگر وہ جی جاتے وہ غفور صاحب کی یعنی کہ مد میں ہوگا, اور جی جاتے ہیں تو بڑا مزے کا کھیل ہوگا, اور وہ کیسے سینٹ کو چلائیں گے میں اس کو دیکھ کے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. صحیح ہے, ابھی بریک پر جانا جی, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ.
सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए
क्यों है ऐसा? मैं तलाश करूंगा। वेलकम बैक। मीर साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जो नुमाइंदा खसूसी हैं अफगान बराए अमल के ज़िल्मे खलील साहब की मुलाकात होती है गुज़श्ता रोज़। उसके बाद बरतानवी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनकी भी मुलाकात होती है। दूसरी जानब अफगानिस्तान के अमन के लिए मुज़ाकरात जो दोहा कतर वगैरह में ये सब हो रही हैं इसी पर, और ऊपर से बाइडन की पॉलिसी जो बदल रही हैं दिन ब दिन, इससे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। मगर हमें ज्वाइन भी कर लिया माहिर बैनुल अक़वामी और मोहम्मद मेहदी साहब ने। हाँ, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि जो बाइडन के बाद अमेरिका की पॉलिसियां इस खित्ते के बारे में बदलती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, खासतौर पर सऊदी अरब के हवाले से बहुत से इशारे मिले। ईरान पे बिल्कुल पहले ओबामा के जमाने में नायब सदर थे जब एक पीस एग्रीमेंट ईरान के साथ हुआ था। इधर इंडिया के साथ और चीन के साथ भी जो उनके ताल्लुकात हैं उसको वो रीविजिट कर रहे हैं, और उसके इशारे हमें ये मिलते हैं कि शायद चीन और इंडिया की जो एक टसल थी फौजी, उसमें कुछ कमी वाक़या हुई है। हमारे साथ भी उनकी सीज फायर का जब दोबारा माहिदा हुआ है, बिल्कुल नहीं कह सकता कि इसका ताल्लुक इससे है कि नहीं है, लेकिन और अफगानिस्तान उनका इंटरेस्ट है। ये जो बाइडन जो है तेजी के साथ फौज शैती निकालना चाहते, जो कुछ भी है वो एग्रीमेंट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम पर असरअंदाज हो सकती हैं। आर्मी चीफ से ये लोग जो मिल रहे हैं, जितने नाम लिए हैं, ये तो ज़ाहिर करते हैं कि ये अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू है सारी। वैसे तो एक चैनल ने ये भी दे दिया कि वज़ीर ख़ारजा ने, उनके अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने हमारे आर्मी चीफ से कुछ 40-45 मिनट की गुफ्तगू की, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं कर सका इस खबर को, और एक चैनल की दी हुई खबर को मैं रिलायबल नहीं तो नहीं कहता, लेकिन कुछ भी हो सकता है इस मामले। तो ये बदलते हुए हालात में क्या सूरत हाल है, मेहदी साहब से इसी पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब, क्या हाल है आपके? ये अल्लाह का शुक्र, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं सिर्फ यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है जो बाइडन के आने के बाद इस पूरे खित्ते में अमेरिका की जो अगर पॉलिसियां बदल रही हैं, जैसे मुझे ऐसे एहसास हो रहा है, तो इसके नतीजे के तौर पर हमें कुछ स्पेस मिलेगी, हमें कुछ आसानियां मुयस्सर आएंगी, या मुश्किलात में हमारी इजाफा होगा? कैसे आप एनालिसिस करते हैं इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, इसको इससे सिर्फ देख लीजिए कि 20 जनवरी को बाइडन ने हलफ लिया था, और आज जो है 9 मार्च पाकिस्तान के हिसाब से खत्म होने वाली है, वहाँ शुरू हुई है। लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम की जो उन्होंने मुबारकबाद की कॉल करना चाहते हैं बाइडन को, वो अभी तक वहाँ रसीद नहीं की गई है। और इसी से आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के हवाले से उनकी कितनी तरजीहात में वो शामिल है। फिर अब हम ये देख रहे हैं पिछले बहुत अरसे से कि ज़ल्मे खलील साहब जब भी आते हैं वो चकलाला एयरबेस से सीधे GHQ जाते हैं और वहां से मुलाकात करके वापस चले जाते हैं। वज़ीर आज़म से तो दूर की बात है, मुख्तलिफ खारजा के लोगों के साथ भी बात नहीं करते हैं। और अगर हम पिछले चंद माह के अंदर देखें, जितने भी फॉरेन एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, आपको उनकी वज़ीर आज़म के साथ कोई मुलाकात नजर नहीं आई। लेकिन तकरीबन तमाम इम्पोर्टेंट ममालिक को अगर आप देखें तो पिछले 2 से 3 महीने के अंदर कोई ऐसा एम्बेसडर नहीं है जो कम से कम 2 दफा बाजवा साहब से ना मिला हो। तो एक तो पॉलिसी शिफ्ट इस वक्त ये नजर आती है कि पेंटागन ने इस इलाके की मामलात को संभाल लिया है और वो डायरेक्टली GHQ के साथ जो है वो राब्ते के अंदर है। और उसका बुनियादी मकसद तो हमें 2 ही नजर आते हैं, एक खास तौर पे अफगानिस्तान जो उनका मेन मकसद है, और अफगानिस्तान के अंदर वो अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं। और आपको पता है कि पिछले दिनों अशरफ गनी साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि वो नए इलेक्शन में भी जाने को तैयार है, क्योंकि वहां पर एक अबूरी हुकूमत बनाने की बात हो रही है और उसमें पाकिस्तान की मदद दरकार है। और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान का मामला है कि हिंदुस्तान के साथ अब जो भी चीजें हैं उसमें पाकिस्तान को थोड़ा सा पीछे हटने को कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह हिंदुस्तान चाहता है आप उस तरह उसकी बात को सुने, और हिंदुस्तान जो है इसके बदले के अंदर जो है वो उनके बातों को सुनेगा, खास तौर पर चाइना के हवाले से। तो ये वो चीजें हैं जो हम साउथ एशिया से में देख रहे हैं या साउथ एशिया से जुड़ी हुई देख रहे हैं। अगर इससे हम हटकर देखें तो हमारे लिए क्योंकि बहुत इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट के अंदर भी और ईरान के अंदर भी, तो हम ये देख रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया के हवाले से पॉलिसी है उसके अंदर भी हम एक तब्दीली देख रहे हैं, लेकिन बहुत मुताद भी देख रहे हैं। अमेरिका जो है उसके अंदर जहानापन नहीं, एक तरफ उसने
اپنے اسلحے کو بیچنے پر پابندی لگائی ہے، اپنی رپورٹ کے اندر محمد بن سلمان کا ذکر کر دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی جو سعودی عرب کی سالمیت ہے اور یہ سارے معاملات ہیں اس پر بھی وہ بار بار بات کر رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے ایران والے معاملے کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک دوسرے کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کون کس حد تک برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تو ایران بھی اپنی پوری اس وقت فارم میں ہے اور دوسری طرف سے بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو اس نازک صورتحال کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیونکہ اندرونی لڑائی اتنی سخت ہوئی بھی ہے کہ پاکستان کے پاس اب اس وقت لیڈرشپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ایکسٹرنل معاملات کی طرف بھی توجہ دیں. اس لیے ایکسٹرنل معاملات جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور دنیا جو ہے وہ اسی انداز میں دیکھیں نا. ابھی برٹش ہائی کمشنر چند دن پہلے جو ہیں وہ بھی باجوہ صاحب سے ملے تھے، اس سے پہلے جرمن سفیر بھی باجوہ صاحب سے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ فوکس جو ہے وہ پاکستان کی جو ملٹری ہے، جو اس کی ایک طاقت ہے اور جس کے وہ ایک ریسورسفل ہے افغانستان کے اندر بھی، اس کو بیسکلی مزید کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان کے لیے جگہ بنائے اور کسی طرح اس سمجھوتے تک وہ پہنچ جائیں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سوچا ہوا ہے. بالکل ٹھیک، آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بڑی ایک آرٹیکولیٹ انداز میں پوری بات کو بتایا جی. بہت شکریہ آپ کا مہدی صاحب. کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں جی، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے اور یہی بتا رہے ہیں کہ جو بات میں نے ابتدائیہ کے طور پر کہی تھی وہ اس طرح اس بات کو انڈورس کرتے ہیں اور واقعات بھی وہ بتا رہے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنے سفیر ہیں جو لوگ آتے ہیں وہ آرمی چیف سے ملاقات ہو رہی ہے، جی ایچ کیو جاتے ہیں فورن آفس میں یا پرائم منسٹر کے پاس نہیں جاتے. بالکل. اور پرائم منسٹر کو اب تک جو انہوں نے فون کرنا ہے ان کو مبارکباد دینے کا 2 مہینے ہو گئے، جو بائیڈن کو ابھی تک نہیں ہوتی، فون نہیں کر سکے. بالکل. یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. کلوزنگ ریمارکس آپ سے لینا چاہوں گا. کلوزنگ ریمارکس اس میں بس یہی ہے جی کہ پاکستان تو پھنسا ہوا اپنے سینٹ کے الیکشن اور پتہ نہیں کن کن جڑوں میں، اور پارٹیاں جو ہیں ایک دوسرے کو کرپشن کے الزام اور نااہلی کے الزام لگا رہی ہیں، اور ہماری جو ایکسٹرنل افیئر کے معاملات ہیں وہ قابو میں نہیں ہیں، ہمارے بگڑتی جا رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمارے لیے تشویش کی بات تو ہے، حساس معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے. صحیح، بہت شکریہ میر صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد